جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لندن پلان کا ذکر اب برطانوی میڈیا کے اندر ہو رہا ہے۔ سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود کیسے نواز شریف لندن میں بیٹھ کے پاکستانی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوشچن کیا جا رہا ہے۔ این سی اور ملک ریاض صاحب کے درمیان جو خفیہ ڈیل ہوئی ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، برطانوی میڈیا کے اندر ایک تفصیلی رپورٹ چھپی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں ان کی ایک نئی قسم دیکھ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا ایک نیا ژانرا دیکھ رہے ہیں علم برداروں کا، جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے، لیکن کس طریقے سے آواز اٹھ رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، گارڈین کی جناب یہ تفصیلی رپورٹ ہے، اس کے اندر این سی اور جو ملک ریاض صاحب کے درمیان خفیہ ڈیل ہوئی ہے اس کا ذکر ہے، اور برطانیہ کے اندر جو ایسے چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، جو ایسے ادارے ہیں جو کرپشن کے خلاف مہم وہاں پہ چلاتے ہیں، کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے۔ ان کی اہم شخصیات نے انٹرویو دیے اور انہوں نے کوسچن اٹھائے ہیں پاکستان کی اشرافیہ کی جو لندن میں جائیدادیں ہیں اس حوالے سے، تو وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو اس سٹوری کے اندر کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری پاکستان میں ہوئی، لیکن احتجاج جو ہے وہ لندن میں ہوا، ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لندن میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور لندن میں یا برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کچھ ہو اور جس کا لنک برطانیہ میں ہو اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہ آئے۔ اچھا، اس کے اندر سٹوری کے اندر ذکر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں آلدو کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، لیکن وہ یہاں پہ بیٹھ کے کابینہ چاہے بنانی ہو یا کوئی بھی مشاورت کرنی ہو، آپ نے سنا ہوگا نا کہ وزیر اعظم بار بار کہتے تھے شہباز شریف صاحب کے جی ہم نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں، فلانی تعیناتی ہوتی ہے، تو کوئی وزیر کہتا تھا جی ہم نے مشاورت کرنی، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ برطانوی میڈیا، برطانوی ایجنسیاں، برطانوی لوگ، برطانوی ادارے کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے مشاورت ہو رہی ہے، کیا یہ مذاق نہیں بنے گا؟ اچھا، اس کے اوپر برطانیہ میں ایک ادارہ ہے جو کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے، اسپاٹ لائٹ آن کرپشن، اس سے منسلک ہیں سوزن ہالی۔ انہوں نے گارڈین یہ جو اخبار ہے جس نے یہ سٹوری کی ہے اس سے بھی بات کی، اور وہ میں سٹوری تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کی آپ کے ترجمہ بھی اس کا آپ کو سناتا ہوں۔ نواز شریف's ability to remain in London raises questions for the UK government, said spotlight on corruption۔ یہ جو اسپاٹ لائٹ آن کرپشن ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا لندن میں رہنا، اس کی وجہ سے تو برطانوی حکومت کے کردار کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ وہ جو سوزن ہالی ہیں وہ آگے کہتی ہیں the fact that شریف was able to escape justice in Pakistan by coming to the UK۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیکٹ ہے، یہ جو حقائق ہیں کہ نواز شریف صاحب انصاف سے بھاگ کے لندن آ گئے تھے اور لندن میں ٹھہرے ہوئے، then stayed on running businesses and directing political activities, here is the real immigration scandal۔ اور پھر وہ لندن میں بیٹھ کے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کے خاندان کی جو بھی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں بزنس کی، اس کو وہ ڈائریکٹ بھی کرتے رہے، چلاتے رہے بھی۔ یہ امیگریشن کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے، یہ ریئل اسکینڈل ہے۔ دس از کلیئرلی ون رول فار کرپٹ پالیٹیشینز اینڈ اندر فار جینوئن ریفیوجیز وین اٹ کمز ٹو دا UK امیگریشن سسٹم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح طور پہ شو کرتا ہے کہ ایک جو بدعنوان سیاستدان ہیں ان کے لیے امیگریشن کا علیحدہ رول ہے، اور جو جینون مہاجرین ہیں یا تارکین وطن ہیں، جو ریفیوجیز ہیں، ان کے لیے دوسرا سسٹم ہے۔ تو یہ بڑی سخت انہوں نے بات کی۔ آسکڈ what the UK would do about the situation in Pakistan following Khan's arrest۔ پھر آگے یہ بھی اس میں ذکر ہے کہ اسی وجہ سے رشی سونک سے بھی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر پوچھا گیا تھا کہ جناب عمران خان کی اریسٹ کے بعد UK کیا کرے گا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ an internal matter of Pakistan and we support peaceful democratic processes، اور جو بھی رول آف لا ہے، جو بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو برطانیہ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کی جو کرپٹ شرافیہ ہے، پاکستان کی جو کرپشن میں ملوث مبینہ طور پہ لوگ ہیں، ان کا لندن کے ساتھ لنک ہے۔ اور اس سٹوری کے اندر صرف یہ شریف خاندان کی جائیدادوں کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ NCA کے ساتھ جو ملک ریاض صاحب کی ڈیل ہوئی تھی، جو ڈیل خفیہ رکھی گئی، اس کے اوپر بھی جناب تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ڈیل کیوں خفیہ رکھی گئی ہے، اور ملک ریاض صاحب کی وہ جو پراپرٹی ہے ہائیڈ پارک پلیس، اس کا ذکر بھی ہے
کہ وہ کس طرح خریدی گئی, کس طرح بیچی گئی, اس کی ویلیو کیا تھی. اور اس میں یہ بھی سٹوری کے اندر ذکر ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے, یہ جو ہے نا این سی اے کی ڈیل کو تو ہم پاکستانی میڈیا کے اندر صرف دیکھ رہے ہیں کہ جی القادر ٹرسٹ, آلدو کی سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے جو پیسہ واپس گیا تھا وہ حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا, اور ملک ریاض صاحب نے یہاں پہ جس طریقے سے پراپرٹیز خریدی اس کے اوپر بھی وہ کوشچن اٹھا رہے ہیں, اور وہ اپنے اداروں سے بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ جناب ایسی ڈیل کیوں کی گئی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ واپس گیا پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اچھا, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کی ایک جو پراپرٹی این سی اے کی ڈیل کے اندر آئی, ہائیڈ پارک پلیس, یہ حسن نواز صاحب کی تھی, اور جو ڈیولپر تھا انہوں نے حسن نواز صاحب سے خریدی تھی, اور دا شریف فیملی ہیڈ اونڈ دا پراپرٹی سنس ایٹ لیسٹ 2007. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حسن نواز صاحب کی پراپرٹی تھی اور ڈیولپر نے ان سے خریدی, اور وہ سابق پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی یہ ملکیت تھی, اور ان سے ڈیولپر نے خریدی تھی, اور شریف خاندان کے پاس یہ پراپرٹی 2007 سے تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو پراپرٹی ہے ہائیڈ پارک پیلس جس کو این سی اے نے اپنے قبضے میں لیا اور پھر وہ اس ڈیل کا حصہ بنی, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. پہلے وہ کس کے پاس تھی, کس نے بیچی, اس کا ذکر ہم زیادہ نہیں سنتے پاکستانی میڈیا کے اندر. لیکن یہاں پہ برطانوی میڈیا کے اندر اب اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹوری کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو کنٹروورسی اوور جو ایون فیلڈ ہاؤس ہے اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حکومت کا وہاں پہ پھر خاتمہ ہوا. پاکستانی اینٹی کرپشن اتھارٹیز ہے پریویسلی اکیوزڈ شریف فیملی کہ انہوں نے یہ جو لی تھی جائیدادیں لی تھی یہ کوئی مبینہ طور پہ کرپشن کی منی سے ہے. اس حوالے سے اخبار نے بھی شریف خاندان کو لکھا, اس میں یہ تفصیلات بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جھوٹی سٹوریز ہیں, فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, اس کو ڈینائی کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹوری کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ جو اینٹی کرپشن والے ادارے ہیں, جو ایسے ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن کے اوپر کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اس قسم کا پیسہ نہیں آنا چاہیے. انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ جناب کہ جس طریقے سے این سی اے ہائیڈ پیلس جو ہے اس کی تحقیقات ہوئی ہیں, شریف خاندان کی جائیدادوں کی بھی ایسی تحقیقات کی جائیں. اب یہ ہے, دیکھیں جس طرح میں نے اپنے پچھلے دنوں بھی ایک ولاگ کے اندر ذکر کیا تھا کہ عمران خان کا برطانوی میڈیا میں آپ ذکر سن لیں اور ان دیگر لوگوں کا برطانوی میڈیا میں ذکر سن لیں, ان کی جب بھی کوئی بڑی سٹوری آتی ہے وہ مبینہ کرپشن اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اچھا, اب این سی اے کی اس ڈیل کے اوپر بھی وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیوں اس طرح کی ڈیل کی گئی, اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا. اپنی حکومت سے بھی وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جناب چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس میں نواز شریف صاحب جو یہاں پہ بیٹھ کے کابینہ سے مشاورت کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی ہے, اس کے اوپر بھی حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے. اچھا, ایک اور چیز جو اسٹوری کے اندر لکھی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اینٹی کرپشن کمپینرز say the stories of two properties show how the UK has questions to answer on its approach to investigating unexplained wealth stashed in London by world's political elite. انہوں نے کہا کہ یہ جو اینٹی کرپشن کمپینرز ہیں, ان کے خلاف جو کام کرنے والے لوگ ہیں بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف, وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ جو دو جائیدادیں ہیں, ایک یہ جو شریف خاندان کی جائیدادیں لندن میں اور یہ ملک ریاض کی جو جائیدادیں, اس کی وجہ سے برطانوی حکام سے بھی کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے دنیا بھر سے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ پیسہ اپنے اٹھاتے ہیں اور پیسہ لے کے آ جاتے ہیں, جناب وہ کدھر لندن میں آ کے رکھ لیتے ہیں, پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اچھا, سٹوری کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ پاکستان سے جو ہے لندن پیسہ آتا ہے, وہاں سے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, شرافیہ ہے, وہ پیسہ لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہی آگے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل UK ہے, ایک کمپین گروپ in 2018 called for National Crime Agency to use the same powers for Hyde Park Place investigation to consider ایون فیلڈ ہاؤس اپارٹمنٹس. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہی طاقت وہی اختیار آپ استعمال کریں, اور جس طرح آپ نے ہائیڈ پارک جو پلیس تھی اس کے حوالے سے تحقیقات کی, تو شریف خاندان کے جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی آپ انویسٹیگیشن کریں. اچھا, سٹوری کے اندر لکھا ہے کہ بین کارڈک انویسٹیگیشنز لیڈ ایٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل UK said Britain and its property market were seen as heaven جو ہے فار پولیٹیکل ایلیٹس فرام پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ.
بین کوڈاک جو ہیں جو انویسٹیگیشنز لیڈ ہیں یعنی جو انویسٹیگیشنز کو لیڈ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یو کے میں، انہوں نے اخبار کو بتایا کہ برطانیہ کو ایک طرح سے سیف ہیون سمجھا جاتا ہے. جو ایلیٹ ہے پولیٹیکل ایلیٹ اور دنیا بھر سے جو ایلیٹ ہے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں. سم آف دیٹ منی میں ویل بی لیجیٹیمیٹ. انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ رقم ہو سکتا ہے کہ بالکل جائز ہو، صاف شفاف ہو، لیجیٹیمیٹ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے. بٹ ادرز ول بائی پراپرٹیز فار بیونڈ ریچ آف موسٹ پیپل آن گورنمنٹ سیلریز. پر بہت سارے لوگ ایسی جائیدادیں برطانیہ میں خریدتے ہیں پاکستان سے اور دیگر جگہوں سے جو سرکاری ملازم ہیں یا سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں یا سیاستدان ہیں. ان کی تنخواہیں اور ان کی آمدن جو ہے اس چیز کی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ اتنا وہ خرید سکیں یا اتنا وہ سپورٹ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ مہنگی پراپرٹیز خریدتے ہیں. اچھا آگے وہ انہی کا جو ہے گارڈین نے لکھا ہے بین کا، وہی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا پراپرٹی مارکیٹ ہیئر ڈز ناٹ کنٹینیو ٹو ایکٹ as a safe deposit box for corrupt politicians who have stolen from the people they represent. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم کوئی سیف باکس نہ بنا دیں، کوئی ڈپازٹ باکس نہ بنا دیں لندن کو یا برطانیہ کو، جس کے اندر بدعنوان کرپٹ جو سیاستدان ہیں وہ دنیا بھر سے جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کا پیسہ چوری کر کے لندن میں لا کے وہ رکھ دیں. تو ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اس کو ایک ایسا سیف ڈپازٹ بنا دیا ہے جہاں پہ دنیا بھر سے کرپٹ اور کرپشن زدہ سیاستدان پیسہ لے کے آتے ہیں، غریب لوگوں سے پیسہ جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لا کے یہاں پہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں. آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے مکمل تحقیقات کرنی چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ کون ہے، کس طرح پیسہ آتا ہے پاکستان سے یا کسی اور جگہ سے، اس حوالے سے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ تفصیلات ہیں. اس میں ملک ریاض صاحب کے خاندان کا ذکر بھی ہے اسٹوری کے اندر، ان کی پراپرٹیز کا ذکر بھی ہے، ان کی جو ڈیل ہوئی سارا ذکر ہے. اور یہ دو جو پراپرٹیز کا ذکر اسٹوری کے اندر بار بار آ رہا ہے، ایک وہ ہائیڈ پارک جو پلیس ہے ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شریف خاندان کا ذکر ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا کے اندر آپ جو ہے صرف این سی اے کی ڈیل کا ذکر سن رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات نہیں سن رہے کہ وہ ڈیل میں کون سی پراپرٹی شامل تھی، وہ پراپرٹی پہلے کس کی ملکیت تھی اور کس کی پاکستان سے یہاں پہ جائیدادیں ہیں. اور ملک ریاض صاحب کے جو فائنینشیل کنڈکٹ ہے ان کی، اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھایا گیا ہے. جس طریقے سے ڈیل ہوئی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھایا گیا ہے. اور کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں اسٹوری کے اندر. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس کا لنک بھی شیئر کر دیں اسٹوری کا، تو آپ پوری یہ اسٹوری وہاں پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ لیٹر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوزوکی کے جو ہے، انہوں نے سوزوکی کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں پاکستان کے اندر، بڑی کمپنی ہے سوزوکی، انہوں نے جو ہیڈ آف ان کے پبلک ریلیشنز ہیں، انہوں نے جناب وزیر اعظم صاحب کو یہ خط لکھا ہے. سوزوکی موٹرز کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جو سوزوکی موٹرز ہے وہ پاکستان کے اندر 40 سالہ تاریخ کی بدترین جو ہے معاشی صورتحال کا اس کو سامنا ہے، اور کمپنی کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اور 12 ارب سے زیادہ کمپنی کو نقصان ہو چکا ہے. ان کے جو ڈیلرز ہیں ان کا روزگار جو ہے اس وقت وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے. کمپنی دیوالیہ، مطلب بہت سارے جو ڈیلرز ہیں وہ دیوالیہ پن کے قریب ہیں. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہماری معیشت کی حالت ہے. ایک طرف ہماری اشرافیہ ایسی ہے جن کی لندن میں جائیدادیں ہیں، جن کا ذکر برطانوی میڈیا میں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں جو سوزوکی موٹرز نے یہ خط لکھا ہے. اچھا آخر میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسانی حقوق کے علمبرداروں کی ایک نئی قسم. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ندیم افضل چند صاحب کے والد کی گرفتاری اور رہائی، حماد اظہر صاحب کے والد کو اٹھا لیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر بہت سارے ایسے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں. اچھا اس کے اوپر کچھ لوگ جو تنقید کرتے ہیں یا اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ پہلے 15 چیزیں گنواتے ہیں. زیاد دور میں یہ ہوا، فلانے دور میں یہ ہوا، عمران خان کے دور میں یہ ہوا، اور پھر وہ بالکل کمپلیٹلی بے تکی اور بے منطق بات کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا عمران خان کے دور میں کسی کے والد کو اس طرح اٹھا لیا گیا، کسی پولیٹیکل لیڈر کے کو بتا دیں نا جناب کہ کوئی جو ہے کسی کے والد کو اس طرح پولیس نے اٹھایا، 5 گھنٹے رکھا یا 6 گھنٹے واپس کر دیا، کیا اس طرح کے چھاپے پڑے؟ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. ہاں اگر کوئی گرفتار تھا تو مبینہ کرپشن کے کیسز میں گرفتار تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماد اظہر صاحب کے والد، ندیم افضل صاحب کے جو والد ہیں،
ان کی گرفتاری یا ان کو تحویل میں لینا، بڑی جناب اس کی جو ہے وہ مذمت ہم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا. مطلب یہ ایک نئی قسم ہے بھائی، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو جس وقت ہو رہی ہے، آپ اس کی اس وقت بات کریں نا، اس کو آپ بتائیں کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں بنیادی طور پہ پچھلے سارے گناہ، جس میں سے کچھ ریلیونٹ ہے اور کچھ تو بالکل بے منطق ہے، جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے. ان کو ساتھ ملا کے آپ اس کو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، کوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی یہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ مطلب کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ لوگ بھی یہ کرتے رہے. ایسا کوئی نہیں کرتا رہا. کسی بھی سیاسی دور میں، کسی بھی جمہوری دور میں یہ کچھ نہیں ہو رہا جو آج کل ہم نے دیکھا ہے. اور ویسے بھی دنیا بھر میں بھی ایک اور جو چیز ہے وہ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایسے انسانی حقوق کے علم بردار جو اتنے اپولوجیٹک طریقے سے جناب اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ بھی انسانی حقوق کی ایک نئی جو ہے وہ قسم ہے. جس طرح گارڈین اخبار نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا، لکھا رپورٹ کے اندر کہ ایک سزا یافتہ مجرم لندن میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں سیاسی اثر و رسوخ ہے، اور یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ بنانے میں بھی اس کی مشاورت ہے. یہ بھی سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ایک نئی طرز ہم نے حکمرانی انٹروڈیوس کروائی ہے، اسی طرح ایک نیا جانرا انسانی حقوق کے علم برداروں کا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کھل کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. غلط عمران خان کے دور میں ہوا ہو، غلط کسی اور کے دور میں ہوا، وہ غلط ہے. کسی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو، وہ غلط ہے. اس کو آپ کہیں، اس میں اس کے پیچھے سابقے اور لائقے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ضرورت اس لیے ہے کہ سیاسی بیانیہ بنانا ہے کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی چلتا رہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے جناب انسانی حقوق کے علم برداروں کی ایک نئی قسم اور انسانی حقوق کا ایک نیا جانرا جو حالیہ دنوں میں ہم نے پاکستان کے اندر بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھا ہے. اور خصوصاً ٹویٹر کے اوپر آپ نوٹ کر لیں، مذمت سے پہلے اور مذمت کے بعد جو 2-3 لائنیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس قسم کی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.